میں اگر جمل میں ہوتا نا تو علی بن ابی طالب اپنے باپ سے کہتا، میں اپنے والد صاحب سے کہتا کیا ہے مجھے بغیر تلوار کے لڑنے دیں، پہلی صف میں کھڑا کریں اور بغیر تلوار کے میں لڑوں گا. اور میں بتا رہا ہوں علی بن ابی طالب my father would have put me in the front row بغیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی انا وانت ابوا هذه الامہ. اللہ کے وحی کے سوا نہ بولنے والے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مولا علی علیہ السلام سے کہ یا علی، میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں. رسول بھی اپنی امت کا باپ، اور مولا کائنات مولا کل حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی رسول نے اپنے ارشاد میں اپنی امت کا باپ بتلایا ہے. آج کی نشست، آج کا موضوع، آج کی یہ ویڈیو اہل سنت کے اسکالر ساحل ادیم صاحب، انہوں نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ اگر میں جمل میں ہوتا، وہ جنگ جس میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ مولا علی سے لڑی تھی، اس جنگ کے لیے ساحل ادیم نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو اپنے باپ علی سے اجازت لے کر میں ہراول دستے میں آگے آگے ہوتا، یعنی علی کی طرف سے ان سے لڑتا. تو اس پہ ایک مولوی کو غصہ آ گیا، اس کے جذبات بے جا بلا وجہ بے بنیاد بھڑک اٹھے. کاش اگر وہ یہ کہتا کہ اگر میں علی سے لڑتا بی بی کا ساتھ دے کر تو ملا بہت خوش ہوتا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا. اس نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو اپنے باپ علی سے اجازت لے کر بغیر تلوار کے اگلی صفوں میں ہراول دستے میں علی کی طرف سے اگلوں سے لڑتا. تو یہ بات ملا کو پسند نہ آئی. اس نے کہا اماں سے لڑنی، امی سے لڑنا، ام المومنین سے لڑنا. او مولوی، عقل کے ہوش کے ناخن لے. اگر امی سے لڑنا ناجائز ہے تو یہ رسول کا فرمان ہے کہ علی امت کا باپ ہے، تو باپ سے لڑنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی آیت ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ رسول اعظم کا فرمان انا وانت ابوا هذه الامہ. علی، تو اور میں اس امت کے باپ ہے. جی، اگر وہاں ماں ہے تو علی باپ ہے. اگر تجھے غصہ آ گیا ماں سے لڑنے، اور کیوں، کس وجہ سے اس نے یہ جملے ساحل ادیم صاحب نے کیوں کہے، یہ بھی آج بتاؤں گا، اور وجہ کیا تھی یہ بھی بتاؤں گا. سب کچھ آپ کو دکھاؤں گا اور یہ بھی ثابت کروں گا، آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ جملے خالی ساحل ادیم کے نہیں ہیں. بڑے اسکالر اہل سنت کے ساحل ادیم جو آج کل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں، یہ خالی ان کے جملے نہیں کہ میں علی کا ساتھ دیتا، علی کے مخالفین سے لڑتا، یہ خالی اس کے نہیں. وہ بھی دکھاؤں گا کہ اہل سنت کے کون کون سے بڑی ہستیاں جنہوں نے یہ اظہار کیا کہ ہم علی کا ساتھ دیتے، وہ دکھاؤں گا آپ کو. اور ساحل ادیم صاحب نے کم از کم اس معاملے میں پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کیا ہے. یہ کہہ کر رسول کی تعلیمات اور احادیث پہ عمل کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. لیکن سب سے پہلے یہ دکھاؤں کہ اس نے جو یہ کہا اپنی گفتگو میں کہ میں اپنے باپ حضرت علی سے اجازت لے کر، اب علی کیسے باپ بنا وہ دیکھیں آپ. یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں. یہ ہے ینابیع المودہ، استنبول کی چھپی ہوئی، اسلام بول. اس کا صفحہ نمبر ہے 123. اس میں لکھا ہے کہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا وانت ابوا هذه الامہ. علی، تو اور میں اس امت کے باپ ہیں. 1 صدی سے زیادہ قدیم استنبول کی اوریجنل چھپی ہوئی یہ کتاب ہے ینابیع المودہ.
لکھنے والے مفتی اعظم قسطنطنیہ حضرت علامہ سلیمان قندوزی حنفی، مفتی اعظم قسطنطنیہ، اس نے اپنی کتاب میں لکھا رسول کا فرمان کہ یا علی تو اور میں اس امت کے باپ ہیں۔ سنتے جائیں کہ ساحل ادیم نے یہ کیوں کہا کہ میں اپنے باپ سے اجازت اور رسول کے فرمان کے مطابق کہ یا علی تو اور میں اس امت کے باپ ہیں۔ سنیں اور کس نے لکھا، یہ کتاب ہے المفردات فی غریب القرآن، فی غریب القرآن۔ کون ہے؟ حضرت امام ابو القاسم حسین بن محمد المعروف راغب اصفہانی۔ کون نہیں جانتا راغب اصفہانی کو؟ بہت بڑا نام ہے۔ الف میں لکھا ہے کہ روی انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعلی انا وانت ابوا هذه الامہ۔ امام راغب اصفہانی کتاب المفردات، اس میں لکھا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ علی اور میں اس امت کے باپ ہیں۔ بہت ساری کتابوں میں رعایت کر رہا ہوں، انبار کتابوں کے لگا دیتا کہ کس کس اہل سنت کے عالم نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو جگہ دی ہے اور انڈروس کیا ہے۔ یہ کتاب ہے الموسوعۃ القرآنیہ، علامہ ابراہیم ابیاری، یہ اس کی 8ویں جلد ہے، موسسہ سجل العرب سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 5 ہے، باب ہے الف کا، الفابیٹک الف۔ اس میں لکھا ہے وروی انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعلی، رسول اعظم نے علی سے فرمایا کیا؟ انا وانت ابوا هذه الامہ، علی تو اور میں اس امت کے باپ ہیں۔ ساحل ادیم نے، اہل سنت کے اسکالر نے کم از کم اس معاملے میں بالکل حدیث مصطفیٰ پہ عمل کیا ہے۔ یہ اس لیے کہا ہے کہ اس کو علم تھا کہ رسول کا فرمان ہے میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، اس لیے کہا کہ میں اپنے باپ علی سے اجازت لے کر علی کے دشمنوں سے میں جنگ کرتا۔ یہ تیسری کتاب تفسیر روح البیان، الجلد 10، 10ویں جلد ہے، دار احیاء تراث عربی سے چھپی ہے۔ لکھنے والے کون ہیں؟ شیخ اسماعیل حقی بروسوی رحمۃ اللہ۔ صفحہ نمبر 434 پہ لکھا ہے لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، پیغمبر اعظم کا ارشاد کیا لعلی رضی اللہ عنہ، مولا علی سے فرمانا رسول کا، انا وانت ابوا هذه الامہ، علی تو اور میں اس امت کے باپ ہیں۔ جب علی باپ ٹھہرا رسول کے فرمان کے مطابق تو اس علی سے لڑائیاں، جنگیں، سب و شتم، لان تان کرنا، یہ خود ہی جن کے دل و دماغ میں ایمان کا ذرہ بھی ہوگا وہ خود ہی وہ انصاف کریں گے، وہ خود ہی سوچیں گے کہ کیا کیا علی مولا کے ساتھ ہوا۔ آئیے، یہ کتاب ہے عمدۃ الحفاظ فی تفسیر اشراف الالفاظ، جی، المملکۃ العربیہ السعودیہ جامع اسلامیہ الدراسات العلیہ، شعبہ تفسیر، وہاں سے چھپی ہے۔ یہ لکھنے والے طلال بن مصطفیٰ ارکسوس یہ ہیں۔ انہوں نے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 33 پہ لکھا ہے کہ رسول اعظم نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی، رسول نے علی سے فرمایا کیا؟ انا وانت ابوا هذه الامہ، علی تو اور میں اس امت کے باپ ہیں۔ بہت ساری کتابیں ہیں لیکن میں مختصر طور پہ جنس دکھا رہا ہوں خالی، کہ دیکھیں یہ اہل سنت کے کتنے بڑے بڑے علماء نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اعظم نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی تو بھی اس امت کا باپ ہے اور میں محمد بھی اس امت کا باپ ہوں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وعلیہم افضل الصلاۃ والسلام۔ یہ ہے کہ ساحل ادیم نے، اہل سنت کے اسکالر نے یہ کیوں کہا کہ میں اپنے باپ علی سے اجازت لے کر، جی یہ میں نے وہ وجہ بتلائی۔ اب یہ بتاؤں کہ کس کس نے کہا کہ علی کا ساتھ دینا، کس کس کا یہ ارمان تھا، کس کس کی یہ تمنا تھی کہ ہم علی کا ساتھ۔ آئیے جناب، یہ کتاب ہے ہدیۃ المہدی، مصنف جناب علامہ وحید الزمان، حیدرآباد دکن۔ کون نہیں جانتا؟ یہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں۔ اور ستہ اہل سنت کی 6 بنیادی کتابیں، لاکھوں میں چن چن کے جو 6 چنی ہے جنہیں ستہ کہا جاتا ہے، ان کا اس حضرت نے ترجمہ کیا ہے عربی سے اردو میں۔
شرحیں بھی لکھی ہیں، خالی ترجمہ نہیں، شروحات بھی ہیں۔ 3 شرح ایٹ اے ٹائم بخاری کی لکھی ہیں، تو اس نے لکھی ہیں۔ کون سی؟ ایک ہے اس کی شرح تیسیر الباری، شرح صحیح بخاری، حاشیہ بخاری، اور تیسری جو اس کی کتاب ہے بخاری کی شرح، وہ ہے تسہیل القاری، شرح صحیح البخاری۔ جی 3 تفصیل شرح بخاری کی اس حضرت نے لکھی ہے۔ میری نظر سے آج تک کوئی نہیں اہل سنت کا اتنا بڑا عالم گزرا جس نے بخاری کی 3 شرح لکھی ہو، حاشیہ لکھا ہو، اتنی بڑا اس نے لکھا ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ ہدیۃ المہدی چشتی کتب خانہ فیصل آباد سے یہ چھپی ہے کتاب۔ اس میں کیا لکھا ہے حضرت نے؟ اس میں کہا ہے کہ اور اگر سیدنا علی اور معاویہ کے درمیان ہمارے زمانے میں جنگ ہوتی، سنیں ساحل عدیم پہ غصہ کیا ہے، یہ اہل حدیث کا بہت بڑا عالم، انڈو پاک کا، پاک و ہند کا امام، بڑا عالم۔ کیا لکھا ہے کہ اگر میں صفین میں ہوتا، جو معاویہ نے علی سے لڑی، اگر میں اس میں ہوتا تو حضرت علی کے ساتھ ہوتے، اور پھر ان کے بعد حضرت امام حسن بن علی کے ساتھ، پھر ان کے بعد حضرت امام حسین بن علی کربلا حسین بن علی کے ساتھ، پھر ان کے بعد اپنے امام جعفر بن محمد صادق کے ساتھ ہوتے، پھر ان کے بعد حضرت امام علی بن محمد ہادی تقی کے ساتھ ہوتے، پھر ان کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ ہوتے، ان کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے۔ شیعوں کے ائمہ 12 اماموں کے نام لے کر کہا کہ میں ہوتا تو ان کا ساتھ دیتا، اب جب مہدی علیہ السلام آئیں گے میں ان کا ساتھ دوں گا۔ علامہ وحید الزمان ہدیۃ المہدی، صفحہ نمبر 155، چشتی کتب خانہ فیصل آباد۔ اس میں 12 اماموں کو بھی تسلیم کیا ہے، مہدی علیہ السلام کے آنے کو تسلیم کیا ہے، اور یہ بھی اظہار کیا ہے کہ میں ہوتا تو علی کا ساتھ دیتا۔ اب ملا جواب دے، تجھے تو یہ بات پسند نہیں آئی کہ علی سے مل کر کیوں لڑتے مخالف سے، سنے کیوں لڑتے، میں ہوتا تو یہ کرتا۔ آئیے یہ ایک کتاب۔ دوسری کتاب یہ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، حافظ ابن عبد البر الاندلسی، جی اس کی جلد ہے المجلد الثالث، تیسری جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 214۔ اس میں لکھا ہے ان ابن عمر انہ قال ما اس علی شیء الا انی لم اقاتل مع علی الفئۃ الباغیہ، کہہ رہا ہے کہ عبداللہ ابن عمر، خلیفہ عمر رضی اللہ کے بیٹے، دوسرے خلیفہ کے بیٹے عبداللہ، وہ کہ مجھے افسوس ہے، مجھے ارمان ہے کہ میں علی سے مل کر اور باغیوں کے گروہ سے کیوں نہ لڑا، مرتے دم تک یہ ارمان لیتا گیا۔ ملا تو آگ بگولا ہو گیا۔ دیکھو اپنے بڑے بڑے ہستیوں کو کس نے کہا کہ میں علی کا ساتھ دیتا، میں علی کا ساتھ دیتا، میں علی کا ساتھ دیتا، کیوں دیتا وہ بھی سن لے۔ انہوں نے کیوں اظہار کیا ہے کہ کاش ہم ہوتے تو علی کا ساتھ، کیوں؟ وجہ، وہ وجہ یہ ہے، یہ کتاب ہے میرے سامنے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، حضرت علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، سعودی عرب کا کیپٹل ریاض، وہاں اس کی بڑی اکیڈمی ہے۔ یہ اہل حدیث کا، وہابیوں کا بہت بڑا بین الاقوامی عالم ہے، علم رجال کا ماسٹر، ایکسپرٹ، ہیرو اپنے وقت کا، اس کے پائے کا کوئی نہیں تھا۔ پورا سیریز لکھی ہے غلط حدیثوں پہ بھی اور صحیح حدیثوں پہ بھی۔ یہ صحیح حدیث کا قسم ثانی ہے، المجلد الاول ہے۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی کیا لکھ رہا ہے اس میں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 846، حدیث کا نمبر ہے 474۔ اس میں ہے کہ رسول اعظم نے فرمایا، حدیث کا نام ہے حدیث الحواب، حواب کی حدیث۔ حواب ایک مقام کا نام ہے، ایک قریے کا نام ہے، ایک ولیج کا نام ہے، ایک گاؤں کا نام ہے۔ جی وہاں حواب کی حدیث۔ کیا مسئلہ کیا تھا سنیں۔ رسول اعظم علیہ السلام نے فرمایا، ایت کن تنبہ علیہا کلاب الحواب،
رسول اعظم نے اپنی ازواج سے، ہماری ماؤں سے، امہات المؤمنین سے فرمایا کہ تم میں سے وہ کون ہوگی جس پہ ہو اب ولیج کے گاؤں کے کتے بھونکیں گے. جی تو یہ حدیث ہے، اس کو علامہ ناصر الدین البانی نے صحیح لکھا ہے کہ حدیث صحیح ہے، غلط نہیں ہے، صحیح ہے. آئیے پھر لکھا ہے اگلے صفحے پہ کہ وَهَذَا حَدِيثٌ صحیح الاسناد، سندیں تمام ٹھیک ہیں. وَهَذَا اسناد علی شرط شیخین، بخاری مسلم کے کنڈیشنز، ٹرمز حدیث کے جو ہیں ان پہ فٹ ہے یہ حدیث. آگے کیا لکھا؟ وَصَحَحَهُ ابن حبان والحاکم وَسَنَدَهُ علی شرط صحیح. جی ابن حبان نے، امام، اور حاکم اس میں. آئیے جناب پھر کیا ہوا؟ جب وہ مقام آیا کتے بھونکے تو بی بی نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ تو ایک نے کہا اب کتے بھونکنے لگے. تو اس میں لکھا ہے کہ فشہد طلحہ والزبیر انہ لیس ھذا ماء الہوا، اب یہ وہ مقام نہیں ہے. یہ لکھ رہا ہے امام ناصر الدین البانی. شیعوں کا اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں ہے، ہم خالی بتانے والے ہیں، چیزیں سب آپ کی ہیں. اب آپ کو اپنے ملا مولوی نہیں بتاتے، ہم کیا کریں؟ ڈارک میں رکھنا اچھی بات نہیں ہے، چھوڑ دیں عوام پہ، حق بیان کریں جو بھی ہے. آئیے اب کیا ہے کہ طلحہ زبیر نے رضی اللہ گواہی دی کہ یہ وہ مقام نہیں ہے. اب لکھ رہا ہے کانت اول شہادت زور دورت فی الاسلام، اسلام میں پہلی جھوٹی گواہی یہ تھی جو دلوائی گئی. 50 لوگ لائے گئے، پڑھے المعارف ابن قتیبہ کی. یہ ہے. آئیے جناب پھر میں کیا بتا رہا ہوں کہ ان ہستیوں نے کیوں کہا کہ ہم علی کا ساتھ دیتے، علی کا ساتھ دیتے، علی کا ساتھ دیتے، یعنی علی کے مخالف سے لڑتے. جو جنگیں علی نے لڑی ہیں، جو علی کے مد مقابل تھے، اپوزیشن میں تھے، سامنے والے تھے، مخالفین تھے، علی سے لڑنے والے تھے، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم علی کا ساتھ دیتے، ان سے لڑتے. کیوں؟ وجہ وہ سنیں. لکھ رہا ہے کہ یہ ھذا حدیث صحیح الاسناد. آگے لکھ رہا ہے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 854 854 اس میں لکھا ہے وَلَا نَشُكُّ أَنَّ خُرُوجُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ خَطْأً مِنْ أَصْلِهِ. یہ بی بی کا خروج علی سے لڑنا خطا تھا، بنیادی خطا تھی. یہ علامہ ناصر الدین البانی وہابیوں کا امام اپنی مشہور زمانہ کتاب میں سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں لکھ رہا ہے کہ بی بی کا علی سے لڑنا یہ خطا تھی، غلطی تھی. آگے سنیں ولا شک ان عائشہ رضی اللہ عنہا ہی المخطئہ، بی بی خطا پہ تھی اس معاملے میں. آئیے جناب تو یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے محدثین نے کیا کیا کہا ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم ہوتے تو علی کا ساتھ دیتے. اب آئیے حضرت بی بی خود کیا فرماتی ہیں. یہ تو دوسرے علماء اہل سنت کے بزرگان محدثین رجال کے امام، یہ تو ان کے اقوال تھے. یہ سنیں اب بی بی خود کیا فرماتی ہے. یہ کتاب ہے میرے سامنے، سیرت عائشہ رضی اللہ عنہا. جی لکھنے والے حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. سلیمان ندوی کو نہیں جانتا، HM سعید کمپنی کراچی سے یہ چھپی ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 142 142. اس میں لکھا ہے کہ اس جنگ پہ جو علی سے لڑی بی بی، اس جنگ پہ ان کو عمر بھر افسوس رہا. میں کیا بتا رہا ہوں، بی بی نے خود کیا فرمایا اور انہوں نے کیوں کہا کہ ہم علی کا ساتھ دیتے. بی بی فرما رہی کہ بی بی کو عمر بھر افسوس رہا. آئیے جناب آگے پھر ابن سعد یعنی طبقات ابن سعد طبقات الکبریٰ، طبقات میں ہے کہ وہ کہا کرتی تھی، بی بی کہا کرتی تھی، فرمایا کرتی تھی کیا، اے کاش میں درخت ہوتی، اے کاش میں پتھر ہوتی، اے کاش میں روڑا ہوتی، کاش میں نیست و نابود ہوتی.
یہ علی سے جنگ کرنے کی بعد کی باتیں ہیں۔ آئیے جناب، پھر لکھا ہے اسی کے اگلے صفحہ پہ، صفحہ نمبر 143 پہ 43، اس میں لکھا ہے قرآن کریم کی آیت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 4۔ وہ کیا ہے، کیا فرما رہا ہے خدا قرآن میں؟ خدا کس سے؟ رسول اللہ کی بیویوں سے، ہماری ماؤں سے، ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے۔ کیا فرما رہا ہے خدا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں میں رہو۔ قرآن سورہ احزاب آیت نمبر 4، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہو۔ لکھ رہا ہے کہ جب بی بی قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت پہ پہنچتی تھی، یہ آیت سامنے تلاوت کے دوران آ جاتی تھی، تو کیا ہوتا تھا پھر؟ سنیں سید سلیمان ندوی دیوبندی وہابیوں کا مرشد کیا لکھ رہا ہے؟ لکھ رہا ہے کہ تو اس قدر روتی تھی، یہ آیت پڑھ کے کہ نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہو، یہ پڑھتے اس آیت پہ پہنچتے ہی اتنا روتی تھی کہ روتے روتے آنچل تر ہو جاتا تھا، دوپٹہ، آنچل، اوڑھنی تر ہو جاتی تھی آنسوؤں سے۔ کیا مطلب؟ قرآن کی 6666 آیات ہیں، کسی پہ بی بی نہیں روئی۔ اس پہ کیوں روئی؟ کہ میں گھر سے کیوں نکلی؟ جب قرآن نے منع کیا میں کیوں نکلی؟ نہ نکلتی، نہ علی سے جنگ ہوتی، نہ یہ ساری امت میں یہ کچھ ہوتا، اس لیے روتی تھی۔ آئیے جناب، سید سلیمان ندوی۔ آئیے، میں نے کیا کہا کہ ساحل ادیم صاحب نے رسول کی احادیث پہ عمل کیا اس معاملے میں۔ ایک تو علی اور میں اس امت کے باپ ہیں، دوسرا وہ کیا ہے وہ سنیں کہ یہ سب نے لکھا کہ بی بی خطا پر تھیں رضی اللہ تعالیٰ۔ آئیے، یہ کتاب ہے، رسول کی حدیث ہے، الاصابہ فی تمیز صحابہ، اس کا جلد ہے 7ویں جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 294 اس میں لکھا ہے کہ رسول اعظم نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکون من بعدی فتنۃ فاذا کان ذلک فالزموا علی بن ابی طالب فانہ اول من آمن بی وَأَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ وَهُوَ فَاروقُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ وَهُوَ يَعْصُبُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَوْلِ يَعْصُبُ الْمُنَافِقِينَ۔ رسول کا فرمان، بالکل غور سے سنیں۔ امام ابن حجر عسقلانی، حافظ ابن حجر، جی وہ جو بخاری کی شرح کے فتح الباری، تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب، الاصابہ مشہور زمانہ کتاب ہے صحابہ کے حالات میں، اس میں لکھا ہے کہ رسول اعظم نے فرمایا کہ میرے بعد عنقریب فتنے ہوں گے۔ یقول، فرمایا، سیکون من بعدی فتنۃ، میرے بعد فتنے ہوں گے۔ رسول نے امت سے، صحابہ سے فرمایا میرے بعد فتنے ہوں گے، جنگیں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، فتنے ہوں گے۔ الفتنۃ اشد من القتل، الفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ قتل سے شدید ہے، فتنہ قتل سے اکبر ہے۔ رسول کا فرمان سنیں، کیا فرمایا کہ میرے بعد فتنے ہوں گے، قتل و غارت ہوگا، اس سے بڑی بڑی باتیں ہوں گی، قتل و غارت، فتنہ وہ ہوں گے۔ کیا ہوگا پھر؟ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، جب یہ دور آ جائے، یہ فتنے آ جائیں، تو کیا کرنا؟ فَالْزَمُوا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، علی کو لازم کر کے پکڑنا، علی کو پکڑنا۔ میں کیا بتا رہا ہوں کہ ساحل ادیم نے اور بزرگوں نے یہ کیوں کہا، وجہ کیا تھی؟ امام اعظم ابو حنیفہ، وہ سنے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ یہ کتاب کا نام ہے الاعتقاد للقاضی اماد الاسلام ابی الفدا سعید بن محمد بن احمد الاستوائی النسابوری، 432 ہجری کا یہ عالم دین ہے، جس نے امام ابو حنیفے کے، اہل سنت کا امام ابو حنیفہ، اس کے عقائد لکھے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، وہ سنیں۔ امام ابو حنیفہ، بات ہی ختم، بات ہی ختم۔ بھئی یہ پاکستان میں حنفی ہے نا، مالکی شافعی حنبلی، یہاں
نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو تھوڑے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر۔ یہ حنفی ہیں سارے۔ سنیں، امام ابو حنیفہ کا عقیدہ دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 191۔ اس میں لکھا ہے، بیٹھے تھے امام ابو حنیفہ کے سامنے لوگ بیٹھے تھے، ان سے کہا تمہیں پتا ہے، تم جانتے ہو کہ بصرہ والے یہ ہم سے بغض، دشمنی، اناد کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں؟ قلنا لا، بیٹھنے والوں نے کہا نہیں حضرت، ہمیں معلوم نہیں کہ ہم سے کیوں یہ دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کیوں؟ قال لأننا لو حذرنا صفین كنا مع علی علی معاویہ فلذلک لا يحبوننا۔ کہہ رہا ہے امام ابو حنیفہ، اس لیے ہم سے دشمنی کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اس لیے، کس لیے؟ سنیں خدا کا واسطہ، کس لیے؟ اس لیے کہ اگر ہم علی کے دور میں ہوتے تو علی سے مل کر معاویہ سے لڑتے، یعنی علی کا ساتھ دیتے۔ امام اعظم سراج الامہ حضرت امام نعمان بن ثابت ابو حنیفہ الکوفی ثم زوطی، وہ فرما رہے ہیں کہ میں علی کا ساتھ دیتا۔ سنیں، یہ بڑے بڑوں کی یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ ہم علی کا ساتھ دیتا۔ اب امام ابن حجر اسقلانی نے، حافظ نے کیا فرمایا؟ حدیث رسول کی حدیث کہ رسول اعظم نے فرمایا میرے بعد فتنے ہوں گے، اس میں جب فتنے آئیں تو علی کو لازم کر کے پکڑنا، لازم۔ علی کمپلسری ہے جی، آپشنل نہیں ہے، رسول کا فرمان ہے، فالزموا علی بن ابی طالب، علی کو لازم کر کے پکڑنا، علی آپشنل نہیں ہے، علی کمپلسری ہے۔ آئیے کیوں پکڑنا؟ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِي، میرے اوپر پہلے ایمان لانے والا علی ہے۔ وَأَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رسول سے ہاتھ ملانے والا قیامت کے روز پہلا علی ہوگا۔ سنیں، رسول کا فرمان، مجھ سے مصافحہ کرنے والا قیامت کے دن علی ہوگا۔ وہ صدیق الاکبر، کیوں علی کا ساتھ دینا، علی کو لازم پکڑنا؟ کیوں؟ رسول ریزن بتا رہا ہے، علت، وجہ بتا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ صدیق الاکبر، علی صدیق اکبر ہے۔ رسول فرمائے علی صدیق اکبر ہے، بات ختم ہو گئی جی۔ رسول کا جو فیصلہ نہ مانے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت یسلموا تسلیما۔ محمد تیرے پالنے والے کی قسم، نہ مومن ہیں نہ مومن بنیں گے جب تک تیرے فیصلے کو قبول نہ کریں۔ آئیے جناب، مشاجرات میں تجھے حکم فیصل جج نہ مانے تب تک مومن نہ ہیں نہ بنیں گے۔ اور آگے وہ فاروق حاضر الامہ، اس امت کا فاروق بھی علی، صدیق اکبر بھی علی۔ کس نے فرمایا؟ رسول نے۔ کون سا رسول؟ جو اللہ کے وحی کے سوا بات نہیں کرتا۔ وہ یعصب المومنین، علی مومنین کا ملجا و ماوا ہے، یعنی مومن علی کے نام پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ والمال یعصب المنافقین، اور جو مال ہے، مال دولت جی، وہ منافقین کا ملجا ماوا ہے۔ منافقین اکٹھے ہوں گے تو دولت پہ ہوں گے، مال پہ ہوں گے، مومنین اکٹھے ہوں گے تو علی کے نام پہ اکٹھے ہوں گے۔ امام ابن حجر حافظ اسقلانی علی صحابہ فی تمیز صحابہ، سنتے جائیں، خالی یہ نہیں، کس اہل سنت کے بڑے بڑے عالم نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، عز الدین الاسیر ابو الحسن علی بن محمد الجزری المجلد خامس، 5ویں جلد ہے، دارالفکر بیروت لبنان سے چھپی ہے، صفحہ نمبر اس کا 272 ہے۔ ابو لیلہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ یہ کہ ستکون بعدی فتنۃ، جب میرے بعد فتنے ہوں گے علی کو لازم کر کے پکڑنا۔ کیوں؟ وہ فاروق اس امت کا فاروق بھی ہے، صدیق اکبر بھی ہے، پہلے ایمان لانے والا، مجھ سے ہاتھ ملانے والا علی ہے، اور علی یعصب المومنین ہے، مال یعصب المنافقین۔ اسد الغابہ۔ آئیے جناب، الاستیاب فی معرفت الاصحاب، جی اس نے کیا لکھا یہ بھی سنتے جائیں۔ اس میں لکھا ہے الاستیاب میں، اس کی جلد ہے رابع، 4تھی جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، وہی حدیث پیغمبر امام حافظ ابن عبد البر الاندلسی
قرطبی اس نے بھی لکھا ہے اسی حدیث کو، رسول نے فرمایا میرے بعد فتنے ہوں گے، جیسے جمل ہوا، صفین ہوا، نہروان کی جنگ ہوئی، 3 جنگیں علی کو لڑنی پڑی رسول کے بعد، تو میرے بعد فتنے ہوں گے، کیا کرنا، کہاں جانا تم، الزم علی ابن ابی طالب، علی کو لازمی کر کے پکڑنا، علی آپشنل نہیں ہے، کمپلسری ہے، علی کے سوا کام نہیں چلے گا۔ یہ کتاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب، صدیق اکبر بھی علی، فاروق اعظم بھی علی، یعصوب المومنین بھی علی، پہلا ایمان لانے والا بھی علی، محمد عربی سے ہاتھ ملانے والا بھی علی، صدیق اکبر بھی علی، فاروق اعظم بھی علی۔ آئیے جاؤ علی کو لازم کر کے پکڑنا۔ یہ کتاب ہے کنز العمال فی سنن والاقوال، حضرت علامہ حسام الدین ہندی متقی، جزء ہادی اشر 11ویں جلد ہے، موسس الرسالہ سے چھپی ہے۔ آئیے جناب، اس کا صفحہ نمبر ہے 612، حدیث کا نمبر ہے 32,964۔ اس میں وہی لکھا ہے کہ میرے بعد فتنے ہوں گے، علی کو لازم کر کے پکڑنا، کیوں کہ وہ فاروق بھی ہے، صدیق بھی ہے، کہ کون، علی متقی ہندی۔ یہ ہے تاریخ دمشق، حافظ ابن عساکر، جی کب کے ہیں یہ، 571 میں فوت ہوئے ہیں، 6 صدی کے، 5ویں 6 کے عالم دین ہے، صدی 5ویں 6 صدی۔ اس کے جلد نمبر جو ہے کتاب کی وہ 45 ہے، 45ویں جلد کے صفحہ نمبر 345 پہ لکھا ہے، وہی حدیث حضرت ابی لیلہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ حافظ ابن عساکر دمشقی لکھ رہے ہیں کہ میرے بعد فتنے ہوں گے، جب وہ ہو جائیں تو علی کو لازم کر کے پکڑنا، کیوں کہ پہلے مجھ سے مصافحہ کرنے والا علی، فاروق حق و باطل کی تمیز کرنے والا علی، فاروق جی، فرقان، فاروق حق و باطل کو جدا کرنے والا، اس امت میں حق کو اور باطل کو جدا کر کے دکھانے والا علی ہے، کہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے۔ اس لیے سب اہل سنت کے بڑے بڑے دیوبندی، وہابی، سنی سب نے لکھا کہ جنگوں میں حق علی کے ساتھ تھا، حق علی کے ساتھ تھا۔ وہی رسول اعظم فرما رہے ہیں کہ جب فتنے ہوں تو علی کو لازم کر کے پکڑنا۔ جی یہ آپ کے سامنے میں نے جو ساحل ادیب نے کہا، ساحل ادیب نے کہ میں اپنے باپ علی سے اجازت لے کے علی کے مخالفین سے لڑتا، تو کیوں کہا، وہ میں نے وجوہات آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، حق بیان کرنے کی، حق سننے کی، حق کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔